Subscribe to MHQ Islamic World and press the bell icon. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، آج کا سوال ہے کہ حیض و نفاس والی عورتیں شب برات کس طرح گزاریں؟ کیا وہ نیک اعمال کر سکتی ہیں یا نہیں؟ تو برادران اسلام، شب برات کی فضائل تو آپ بخوبی جانتے ہوں گے۔ شب برات بڑی ہی بابرکت مبارک رات ہے، برات والی رات ہے، پروردگار عالم کی رحمت کے نزول والی رات ہے۔ پروردگار عالم کا ہمارے اوپر اس رات میں بڑا کرم ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ گواہ ہیں، جیسا کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے، جو کہ ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا ہے، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، کہ جب یہ 15 شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام میں گزارو۔ کیا مطلب؟ یعنی رات کو آپ نے عبادت میں گزار دینا ہے، رکوع سجدے قیام کی حالت میں، ذکر اذکار کی صورت میں گزارنا ہے، اور دن کو آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ سرکار کے اس فرمان سے بھی یہ ثابت ہے۔ تو باقی دنیا کے لوگ تو اس سے نفع اٹھا رہے ہیں 15 شعبان کی رات سے۔ آیا وہ عورتیں جو ایام مخصوصہ میں ہیں، مخصوص ایام میں ہیں، یعنی حیض و نفاس والی عورتیں ہیں، وہ بیچاری تو اس سے محروم ہو گئیں، تو وہ اب کیا کریں؟ تو برادران اسلام، سب سے پہلے آپ تمہیداً یہ بات سمجھ لیں کہ جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر حیض و نفاس والی عورت کو سمجھا جاتا ہے، شریعت میں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جس کو حیض یا نفاس ہے وہ بالکل عورت ناپاک ہو چکی ہے، جسم بھی اس کا ناپاک ہے، اس کو ہاتھ وغیرہ بھی نہیں لگا سکتے، اس کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ تو یہ صرف پروپیگنڈا ہے اور جہالت کی وجہ سے ہے، وگرنہ اس طرح نہیں ہے۔ وہ اس کی نجاست جو ہے وہ نجاست حکمی ہے، حکماً وہ نجاست میں ہے، حقیقی نجاست تو اس کی نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ بھی صاف ہے، پاک ہے، اس کا جسم بھی صاف ہے، پاک ہے، وہ گھر کے امور بھی ادا کر سکتی ہے، کھانا پکا سکتی ہے، کھانا کھا سکتی ہے، بچے کو دودھ وغیرہ بھی پلا سکتی ہے، سارے معاملات وہ کر سکتی ہے، اور ذکر اذکار بھی وہ اس طرح کر سکتی ہے، درود پاک بھی وہ پڑھ سکتی ہے، تسبیحات بھی اسی طرح وہ عورت پڑھ سکتی ہے۔ جو چیزیں اس پر حرام ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فقہ کی کتابوں کے اندر 8 چیزوں کا ذکر آیا ہے کہ جو حیض و نفاس والی عورتوں پر وہ 8 چیزیں حرام ہیں، ان کو توجہ سے سن لیں، اس کے علاوہ باقی کوئی کام اس کے اوپر حرام نہیں ہے۔ وہ 8 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ نمبر 2، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ نمبر 3، قرآن پاک کی ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتی۔ نمبر 4، قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، ہاں اگر غلاف وغیرہ ہو تو پھر ہاتھ لگا سکتی ہے۔ نمبر 5، مسجد میں داخل ہونا بھی اس پر حرام ہے۔ اور نمبر 6، طواف کعبہ بھی نہیں ادا کر سکتی، یعنی خانہ کعبہ کا طواف بھی نہیں کر سکتی۔ نمبر 7، جماع وغیرہ اس سے یہ بھی حرام ہے، یعنی اس کا گھر والا اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا۔ نمبر 8، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا جو درمیانی حصہ ہے، اس سے اس کا خاوند اس سے لطف اندوز یعنی نفع نہیں اٹھا سکتا۔ یہ جو آخری شکل اس کا اکثر عوام کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو ناف سے لے کر
घुटनों के नीचे तक। तो ये जो औरत का हिस्सा है जो नफास वाली का, तो उसका खामद, उसका शोहर इस हिस्से से भी लज्जत हासिल नहीं कर सकता, इससे भी लुत्फ अंदोज उसके लिए होना हराम है, याद रखना। तो बाज़ लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं होता, वो सिर्फ हम बिस्तरी को हराम समझते हैं, बाकी हम दूसरे हराम का इर्तिकाब कर लेते हैं। आप समझ गए होंगे मसला। तो यहाँ से नाफ से लेकर घुटनों तक भी वो लुत्फ अंदोज नहीं हो सकते। तो ये 8 चीज़ें थीं जो उस औरत के ऊपर हराम है। इसके अलावा यहाँ आप देखें, ये फ़िक्र की किताब मेरे सामने खुली हुई है, अब देखें यहाँ न दुरूद पाक की नफ़ी है, ये न तस्बीहात की नफ़ी आई है, न कलमा तय्यबा वगैरह ज़िक्र अज़कार की कोई ज़िक्र यहाँ नहीं है। तो मसलन वो दुरूद पाक भी पढ़ सकती है, ज़िक्र अज़कार, कलमा तय्यबा, इस तरह तस्बीहात वगैरह भी पढ़ सकती है। उम्मीद है आपको मसला समझ आ गया होगा। दुआ है कि अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।